اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بیٹے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں اپنا سبق نمبر 2 کا جز 2.2 غذائی عادات کی تعریف پڑھا، اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں پڑھا کہ غذائی عادات جو ہیں وہ کن عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے غذائی عادات مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر پڑھا، یہ والا پوائنٹ بھی پڑھا 2.2.1، اور اس کے ساتھ یہاں پر 2 اہم معلومات تھی جو میں نے آپ کو یاد کرنے کو کہا۔ بیٹا یہ جو اہم معلومات یہ جو الگ سے یہ دیا ہوتا ہے اس کو لازمی یاد کیا کریں۔ یہ اکثر مختصر سوالات یا خاص طور پر یہ کثیر الانتخاب بھی سوالات یعنی MCQ ضرور بنتے ہیں اکثر ان میں سے، تو یہ لازمی یاد کیا کریں۔ جی تو ہم نے غذائی عادات کی تعریف پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ غذائی عادات جو ہیں وہ کن عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہم نے 2.2.1 پڑھا تھا، آج ہم دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے 2.2.1 سے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے 2 اوپر کے پوائنٹ پڑھے تھے یہاں پہ عوامل اور غذائی عادات کی تعریف، وہ ہمارے مشقی سوالات کے جواب بھی تھے، مختصر سوالات کے۔ یہ جو غذائی عادات کی تعریف ہے یہ مشقی جو مختصر سوال نمبر 2 کا جواب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عوامل ہم نے پڑھے تھے یہ مختصر سوال نمبر 3 کا جواب تھا، اور یہ دونوں میں نے آپ کو کہا تھا کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم چلتے ہیں 2.2.1 سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ہمارا جز کیا ہے؟ 13 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کی غذائی عادات کے اثرات۔ اس میں انہوں نے 13 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کی جو غذائی عادات ہے وہ بتایا، اور ان کی غذائی عادات کیسی ہیں، یا ان کو کیسی غذا لینی چاہیے، یا ان پر غذا کیسے اثر کرتی ہے۔ 13 سے 17 سال کی عمر جو ہے یہ بیٹا وہ عمر کا وہ حصہ ہے جب بچہ اپنے بچپن سے ایک دم جوانی کی طرف آتا ہے، جب بچہ ایک دم جوانی میں قدم رکھتا ہے۔ یہ 13 سے 17 سال 13 سال وہ عمر ہے جب بچہ بچپن سے ایک دم جوانی میں قدم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ 13 سے 17 سال کی وہ عمر ہے جب اس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، بچے میں بہت سی تبدیلیاں جسمانی طور پر بہت سی تبدیلیاں ہوتی نظر آتی ہیں۔ 13 سال سے یہ شروع ہوتا ہے، یہ عمر کا یہ جو حصہ ہے 13 سال عمر کا وہ حصہ ہے جب بچہ ایک دم جوانی میں قدم رکھتا ہے، اور اس میں بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں، اس میں جسمانی طور پر بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونے لگتی ہیں۔ اس عمر میں آ کر جو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں دونوں جو ہیں وہ بالغ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ بالغ ہونا یعنی جب ان میں عضویاتی طور پر، یعنی عضو کہتے ہیں جسم کا حصہ، عضویاتی طور یعنی جسم کے حصوں میں بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ بچوں میں آنے لگتی ہیں، جسمانی حصے جو ہیں وہ ان میں بدلاؤ آنے لگتا ہے۔ تو عمر کا یہ جو حصہ ہوتا ہے 13 سال کی عمر، جب ان میں ایک دم سے جسمانی طور پر تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بچے کیا ہوتے ہیں اکثر بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بہت غصے میں رہنے لگتے ہیں، عجیب سا ان کا رویہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عمر ہوتی ہے 13 سے 17 سال کی، جب 13 سے ان میں تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں، عمر کے اس حصے میں آ کر بچوں کو غذائی طور پر بھی بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونے لگتی ہیں، ان کی غذائی عادات جو ہیں وہ تھوڑی مختلف ہونے لگتی ہیں، ان کے کھانے پینے میں جو ان کی غذائی ضروریات ہیں، ان کے جسم میں جو غذائی اجزاء ہیں وہ جو ہے وہ بڑھنے لگتے ہیں، ان کو غذا کی زیادہ ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، ان میں غذائی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے جسم میں عضویاتی طور پر جب ان میں تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں تو بہت سے بچے کیا ہوتا ہے جذباتی طور پر چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا غصے والے ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ زیادہ آنے لگتا ہے، وہ بہت چڑچڑے ہونے لگتے ہیں، ہر چیز میں وہ غصہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان میں جذباتی تبدیلیاں بھی آنے لگتی ہیں، اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جیسے جیسے ان میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں جذباتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، تو کیا ہوتا ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے رہن سہن کو بھی بدلنے لگتے ہیں، معاشرے میں رہتے بھی ان کا پہناوے میں بہت فرق آنے لگتا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں میں کس طرح اٹھنا بیٹھنا اس چیز میں بہت فرق آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمر کا وہ حصہ ہے جب ایک دم آپ جوانی میں قدم رکھتے ہیں، اور آپ میں نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر طرح سے آپ میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، اور
جو آپ کی عمر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سب سے اہم چیز وہ آپ کی غذا جو ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ اس عمر میں جا کر بچے جب جوانی میں قدم رکھتے ہیں، جب 13 سے 17 سال کو بچے پہنچتے ہیں، تو اس عمر میں آ کر انہیں ایک دم سے جو زیادہ خوراک کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، ایک دم سے جو ان کے جسمانی ان کے جسم میں جو ہے یہ سب پانی، معدنی نمکیات، وٹامن، ان سب چیزوں کی وافر مقدار میں ان کو ان کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ ان کے جسم میں یہ معدنیات کی، پروٹین کی، چکنائی کی، ان سب چیزوں کی جو ہے زیادہ ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خوراک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کی خوراک میں وہ اشیاء زیادہ استعمال پھر ہونے لگتی ہیں جو ان کے جسم میں ان سب چیزوں کو، کیلشیم کو، آئرن کو، معدنی پروٹین کو، ان سب چیزوں کو جو پورا کرنے والی خوراک ہے وہ پھر یہ اپنی روٹین میں، اپنے روزمرہ میں زیادہ استعمال کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 13 سے 17 سال کی عمر ہوتی ہے، 13 سال سے لے کر 17 سال کی عمر تک ہی، ان 4 سالوں میں ہی جو بچہ ہے وہ ایک دم ان میں جو جسمانی تبدیلیاں ہیں ان سے وہ جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکیوں سے عورتیں، اور جو لڑکیاں وہ لڑکوں سے مکمل مرد کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ایک دم ان میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ان میں خوراک کی بھی، ان کی غذا کی بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں، اچھا جو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ غذائی عادات ہر عمر میں مختلف ہوتی ہیں۔ فرد کی پیدائش سے نشوونما کے مختلف مدارج میں ان کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق زندگی کے ادوار کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے سوال بنوایا ہے، اسی طرح آپ بھی لکھ لیں۔ سوال ہے، ماہرین کے مطابق زندگی کے ادوار کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا ماہرین کے مطابق زندگی کے کتنے ادوار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب کیا ہے، ماہرین کے مطابق زندگی کے ادوار کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 شیر خوارگی، نمبر 2 وسطی بچپن، دور بلوغت، نمبر 3 جوانی، نمبر 4 بڑھاپا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سوال اسی طرح سوال بنا لیں اور نشان لگا لیں، ٹھیک ہے، کتاب کے اوپر ہی۔ اور اس کے ساتھ یہ جو معلومات تھیں اہم، کہ لڑکیوں کو عموماً 2200 سے لے کر 2500 کیلوریز روزانہ، اور لڑکوں کو 3000 سے لے کر 3400 کیلوریز روزانہ درکار ہوتی ہیں، درکار یعنی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ آگے ہے دور بلوغت، یہ وہی دور جو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ 13 سے 17 سال کے جو بچے ہیں جو ایک دم جوانی میں قدم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جوان ہوتے ہوتے ان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ سب کیا ہے، دور بلوغت۔ اس کا بھی یہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، پہلے یہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سوال آپ کو نوٹ کرواتی ہوں۔ نشوونما کا یہ درجہ 13 سال سے شروع ہو کر 17 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس دور کی نمایاں خصوصیت بچپن کا خاتمہ اور نوجوانی کا آغاز ہے۔ اس عرصے میں بچے میں عضویاتی تبدیلیوں کا عمل شروع ہوتا ہے، خصوصاً جسمانی تبدیلیوں سے بچے پریشان اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی تبدیلیاں لڑکے کو مکمل مرد اور لڑکی کو مکمل عورت کے روپ میں ڈھال دیتی ہیں۔ 13 سے 17 سال کی عمر کے بچوں میں جسمانی، حیاتیاتی، جذباتی اور معاشرتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس عمر کے بچوں کے نشوونمائی تقاضوں کے لحاظ سے ان کو اعلیٰ حیاتیاتی قدر والی پروٹین اور کیلشیم و آئرن جیسے معدنیات کثیر مقدار میں درکار ہوتے ہیں۔ اس عمر کے لڑکیوں کے قد اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس عمر میں کیا ہوتا ہے یہ چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی۔ باقی یہ وہی سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس عمر میں یہ جو 13 سے 17 سال کی عمر ہوتی ہے، 13 سال جب بچہ ایک دم یہ جو دور بلوغت ہے اس کی اہم خصوصیت کیا ہے کہ بچہ ایک دم بچپن سے جوانی میں قدم رکھتا ہے، اور یہ ایک دم بچے کا جوانی کا دور شروع ہوتا ہے 13 سال سے۔ اور 13 سے 17 سال ہی عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں ان کے قد میں، ان کے وزن میں، خاص طور پر ان کے قد میں بہت اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان کا قد ایک دم سے بہت بڑھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب قد ایک دم سے بڑھنے لگے گا، جب آپ کی ہڈیاں جسم میں بڑھ رہی ہیں، جب آپ کا وزن بڑھنے لگے گا، تو اس لحاظ سے آپ کو خوراک بھی وافر مقدار میں ضرورت ہوگی، اور ایسی خوراک جو کہ کیلشیم، آئرن اور پروٹین آپ کو زیادہ مہیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک ہمیں چارٹ بھی دیا ہوا ہے، ان بچوں کا بنایا ہوا ہے جو نابالغ بچے ہیں ان کو ایک دن میں کیسا کھانا لینا چاہیے۔ ناشتہ مالٹا یا کنو یا کوئی موسمی پھل، مالٹا یا کنو، خاص طور پر انہوں نے 2 لکھے ہیں کہ یا تو یہ لازمی ہو، اگر نہیں تو پھر کوئی بھی جو موسمی پھل ہے
وہ لیں تلا ہوا انڈا، پراٹھا اور دودھ۔ 11 بجے کیا لیں؟ کوئی مشروب یا موسمی پھل۔ مشروب کوئی بھی جوس، خاص طور پر جیسے ہم پھلوں یا سبزیوں کا کوئی بناتے ہیں وہ لیں، یا کوئی موسمی پھل کھائیں۔ دوپہر کا کھانا کیا لیں؟ سلاد تازہ سبزیوں کا، اور اس کے ساتھ گوشت کا سالن اور چپاتی۔ سپہر کی چائے، شام میں جو چائے لیں اس کے ساتھ کیا لیں؟ شامی کباب، بسکٹ، ٹھیک ہے، چائے کے ساتھ کیا ہے؟ شامی کباب یا بسکٹ۔ اور رات کے کھانے میں کیا لیں؟ رشین سلاد، جو آپ نے دیکھا ہے کہ سبزیاں پھل مکس کر کے اور اس میں کریم کا استعمال کر کے، اس میں پھل بھی سبزیاں بھی سب اکٹھے استعمال کیے گئے ہوتے ہیں۔ قورمہ، آلو اور مرغی کے کٹلیٹس، تڑکے والے چاول، رائتا، کھیر۔ یہ چیزیں ان کے کھانے میں ہونی چاہیے ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دم سے انہیں زیادہ خوراک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں انہیں اپنے روزمرہ کی خوراک میں استعمال کرنی چاہیے ناشتے سے لے کر رات تک کے کھانے میں۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر لکھا ہے ہر وہ غذا جو ہمیں خالی حرارت دے اور غذائیت کم دے، جو صرف ہمیں کیلوریز دے رہی ہے اور ہمیں غذائیت کم، یعنی ہمارے جسم کو جو ہے وہ طاقت توانائی کم دے رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ غیر ضروری غذا کہلاتی ہے، جیسے چوئنگم، ٹافی، کولڈ ڈرنک وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ غیر ضروری ہیں۔ تو اس کے اوپر سوال لکھے غیر ضروری غذا سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ جو یہاں تک ہم نے پڑھا، اس میں کیا سوال بنتا ہے؟ دورِ بلوغت پر نوٹ لکھے اور نوبالغ کے ایک دن کے کھانے کا نمونہ بنائیں۔ تو اس میں آپ یہ پورا لکھیں گے نوٹ دورِ بلوغت پر، اور اس کے ساتھ یہ چارٹ آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال میں نے اکٹھا لکھوا دیا جی۔ تو اس کے بعد آگے انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ نوجوان طبقے میں، اب یہاں پر بتایا جنک فوڈ کے بارے میں بتایا۔ جنک فوڈ کون سے ہوتے ہیں؟ پیزا، سینڈوچ، شاورما، یہ جو اب بہت عام ہو گیا ہے، ہم لوگ یہ جو دیسی خوراک ہے اس سے بہت ہٹ گئے ہیں، ہم لوگوں نے اب اس چیز کو عام کر لیا ہے کہ جو جنک فوڈ ہے اس کا ہم استعمال دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے نقصان ہے، نہ کہ فائدہ مند۔ وہ ہمیں فائدہ کوئی نہیں دیتا، جنک فوڈ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ جنک فوڈ مثلاً کون کون سے؟ پیزا، شاورما، برگر، اور اس کے علاوہ ہم جیسے آئس کریم بہت زیادہ کھا رہے ہیں، یا وہ ہے براؤنیز کھا رہے ہیں، کریم والے بسکٹ کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ جو یا بچے کیا کرتے ہیں کہ گھر میں آلو جو ہیں اس کے فرائز بنا کر کھا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں فائدہ کم دے رہی ہیں، یہ کیلوریز زیادہ ہمیں ہمارے جسم کو دے رہی ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جب گھروں سے باہر ان کا نکلنا کم ہے اور وہ گھر میں بیٹھے کمپیوٹر پہ بیٹھے گیمز کھیل رہے ہیں یا ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے جنک فوڈ کھا لینے کے بعد ہم زیادہ ٹائم جب بیٹھ کر گزارتے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے آج کل یہ جو ہماری بڑھتی ہوئی جوان نسل ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، جب جنک فوڈ کا استعمال کر کر وہ سارا دن زیادہ جو اپنا ٹائم ہے وہ بیٹھے گزارتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے ان کا جسم میں وہ جو کیلوریز ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح استعمال نہیں ہوتی کہیں پر بھی، وہ ان کے جسم میں جمع ہوتی جاتی ہے، اور اس صورت کیا ہوتا ہے ان کا جسم موٹاپے کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور موٹاپا ایک ایسا ہے ہمارے جسم جو جب موٹاپے کا شکار ہو جائے تو موٹاپے سے آگے ہمیں بہت سی بیماریاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ موٹاپا بیماریوں کی جڑ ہے، تو جب ہم جنک فوڈ کھا کر بیٹھے رہتے ہیں، جنک فوڈ سے ملنے والی کیلوریز کو کہیں پر بھی استعمال نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم موٹاپے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو خوراک ہے اس کا ہمیں استعمال کم کرنا چاہیے۔ اور اس خوراک کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے کہ آج کل دیکھا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ بہت مصروف رہنے لگ گئے ہیں، صبح سے شام تک دفاتر میں کام کام کام، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کہ گھر آ کر کھانا بنانے میں وقت لگے گا تو باہر سے پھر یہ چیزیں منگوائی اور کھا لی۔ تو ان وجوہات کو اگر دیکھیں تو اس وجہ سے اس جنک فوڈ کا جو ہے وہ استعمال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم گھر میں کھانا بنانے کے بجائے جنک فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے، نوجوان طبقے میں وقت کی کمی اور غذائی ضروریات میں اضافے کی وجہ سے جنک فوڈ کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں بچوں کے مشاغل بیرونی کھیلوں کی بجائے کمپیوٹر، ٹی وی یا اندرون خانہ سرگرمیوں تک محدود ہو گئے ہیں، اور جنک فوڈ سے حاصل کردہ کیلوریز مناسب طور پر خرچ نہیں ہوتی، جس سے نوبالغوں میں موٹاپے کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ آگے چل کر مختلف بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ جنک فوڈ کے اثرات سے بچنے کے لیے نوبالغوں کو چاہیے کہ اپنی غذا کا انتخاب اپنی غذائی عادات کو بہتر بنا کے کریں، اور متوازن غذا اور ورزش میں توازن رکھیں، اور
जंक फूड को खैर बात कहें और सेहतमंद खुराक खाएं। जंक फूड मसलन पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, शवारमा, स्टिक्स, फ्रेंच फ्राइज़, मीठी अशिया मसलन क्रीम वाले बिस्किट, ब्राउनीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडी, पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक वगैरह शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बेटे 4 मुख्तलिफ सवालात बनते हैं, वो मैं आपको नोट करवाती हूँ इस पर, वो आप इसी तरह लिख लें। पहला है, जंक फूड का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? उसका जवाब यहाँ से लेकर नौजवान तबके में वक्त की कमी, यहाँ से लेकर ये दूसरी लाइन पर बढ़ता चला जा रहा तक। ठीक है। दूसरा सवाल है, नौबालिगों में जंक फूड का रुझान क्यों बढ़ रहा है? तो उसका जवाब यहाँ से मौजूदा दौर में बच्चों के मशागिल से लेकर जो कि आगे चलकर मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देता है, यहाँ तक इसका जवाब है। ठीक है। उसी के साथ आगे अगला जवाब शुरू हो रहा है, जिसका सवाल बन रहा है, जंक फूड के असरात से बचने के लिए नौबालिगों को क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब है, जंक फूड के असरात से बचने के लिए यहाँ से शुरू होकर खैराबाद कहें और सेहतमंद खुराक खाएं तक इसका जवाब है। आगे उन्होंने जंक फूड बताए हुए कौन कौन से, तो इसका सवाल बनेगा, जंक फूड में क्या क्या शामिल है, ये जंक फूड कौन कौन से होते हैं? ठीक है। किसी भी तरह ये सवाल बन सकता है, तो उसका जवाब ये होगा, जंक फूड मसलन पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, शवारमा, स्टेक्स, फ्रेंच फ्राइज़, मीठी अशिया मसलन क्रीम वाले बिस्किट, ब्राउनीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडी, पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक वगैरह शामिल हैं। ये 4 सवालात बनाकर आप मुख्तसर 4 सवालात की सूरत में इसको याद करेंगे, इस पूरे जुज़ को। ठीक है, ये वाले को, जंक फूड वाले को। और यहाँ से ये जो अहम मालूमात थी गैर ज़रूरी ग़िज़ा से क्या मुराद है, ये भी किताब से करेंगे। ये जंक फूड के 4 सवाल जो है वो किताब पर ही नोट कर लेंगे, और ये वाले पूरे जुज़ को इन्हीं सवालात के लिहाज से याद करेंगे किताब से ही। और यहाँ पर ये जो मुख्तलिफ 4 अदवार में ज़िंदगी को 4 अदवार में तकसीम किया, ये वाला सवाल भी किताब से याद करेंगे। लेकिन ये जो दौरे बलोगत वाला मैंने करवाया ना कि दौरे बलोगत पर नोट लिखे और नौबालिगों के एक दिन के खाने का नमूना बनाएं, ये जवाब यहाँ से शुरू होकर नशोनुमा दौरे बलोगत से शुरू होकर ये पूरा पैराग्राफ पहले लिखेंगे, फिर उसका ये नमूना बनेगा। ठीक है, ये जो ग़िज़ा का नमूना है, तो ये वाला सवाल आप कापी पर लिखेंगे कि भी याद सारे करेंगे। जितने भी आज मैंने यहाँ पर करवाए ये सारे याद करेंगे, यहाँ से ये याद सारे करेंगे। लेकिन लिखने का काम आपका इतना है कि आपने ये वाला जो सवाल है ना दौरे बलोगत वाला, ये आपने लिखना है कापी पर। कापी के एक तरफ जो है लाइनें हैं जहाँ पर, वहाँ पर ये जवाब लिखेंगे, ये वाला पैराग्राफ, और उसके सामने जो ड्राइंग वाला सफ़ा है ना, उधर आप ये वाला चार्ट बनाएंगे। ठीक है, लिखना आपने लाइन वाली साइड पर है ये सारा दौरे बलोगत पर जो नोट लिखना, और ये जो नमूना बनाना है ये आप ड्राइंग वाले पेज पर बनाएंगे, इसी तरह खाना बनाकर लिखेंगे। ठीक है, याद सारे आप करेंगे।